اور ایک چاند گہن. سورج گہن کسے کہیں گے؟ سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آنے پر چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے. اس حالت میں یہ تینوں ایک سطح پر خط مستقیم میں آتے ہیں. اس دن چاند کا سایہ زمین کے جس حصے پر بھی پڑتا ہے وہاں سورج گہن قائم ہوتا ہے. یعنی سورج اور زمین کے بیچ میں جب چاند آئے گا تو سورج کے اوپر جو ہے چاند کی روشنی گرے گی اور چاند کا سایہ زمین پہ گرے گا، اور جس حصے پر چاند کا سایہ گرے گا اس حصے پر سورج گہن ہمیں نظر آئے گا. اصل میں سورج اور زمین پر ہم رہتے ہیں تو ہمیں جو کالا کالا حصہ نظر آتا ہے وہ ہے چاند. سورج کے سامنے جب چاند آئے گا تو سورج کی شعاعیں چاند پر گریں گی اور چاند کا سایہ زمین پر گرے گا، جس وجہ سے زمین کے جس حصے پر وہ سایہ نظر آئے گا وہاں پہ ہم کو سورج گہن نظر آئے گا. یاد رکھو، سورج گہن سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آنے پر واقع ہوتا ہے. آپ سورج گہن کے لیے تجربہ کر کے دیکھیں. ایک بیٹری لیں، ایک بیٹری کے سامنے ایک بال رکھیں، بال کا سایہ جس حصے پر پڑے گا وہاں پہ اندھیرا ہوگا. ایسا نہیں کہ سایہ پڑنے کے بعد وہاں پہ روشنی پڑے گی. سایہ پڑتا ہے تو وہاں پہ مکمل اندھیرا پڑتا ہے. تو جس حصے پر بھی یہ سایہ زمین کے پڑے گا وہاں پہ سورج گہن قائم ہوگا. دیکھو، سورج گہن یعنی چاند کے بیچ میں آنے سے. یہ سبق ہم پڑھ رہے ہیں کیا؟ سورج، چاند اور زمین. سورج گہن کسے کہیں گے؟ جب سورج اور زمین کے بیچ میں چاند آئے. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی الگ الگ قسموں کے ہوتے ہیں. 2 قسم کا ہوتا ہے: درمیان میں بننے والا سایہ گہرا، کناروں پر بننے والا سایہ دھیما. زمین پر جہاں گہرا سایہ پڑا وہاں سے سورج مکمل طور پر سائے میں ڈھکا نظر آئے گا. اسے ہم کامل سورج گہن کہیں گے. سمجھ میں آیا؟ درمیان میں جو سایہ بنے گا وہ گہرا ہوگا، کناروں پر وہ سایہ پھیکا پڑے گا. جہاں بھی سایہ گہرا پڑے گا وہاں پہ ہم کو مکمل سورج گہن نظر آئے گا. اب کچھ سورج گہن کیسے ہوتے ہیں؟ مدھم سائے کے ہوتے ہیں، یعنی روشنی پڑے گی لیکن مدھم پڑے گی. کچھ حصہ نظر آتا ہے سورج کا. اس وقت سورج کا جو نور ہوتا ہے کچھ حد تک چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی معمولی سا. اس شکل میں ہم دیکھ سکتے ہیں. کامل سورج گہن کی تصویر دیکھیے یہاں پر. کامل سورج گہن میں مکمل طور پر بیچ کا حصہ کالا ہوتا ہے اور درمیان کا حصہ تھوڑا سا کم گہرا ہوتا ہے. یہ ہے جزوی سورج گہن، جس میں بہت کم جو ہے یہ ہوتا ہے. سورج کا نور کچھ حد تک چھپا ہوتا ہے. یہ جو سفید سفید حصہ دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ ہوتا ہے سورج کا نور، بہت کم چھپا ہوا ہے. یہ جزوی یعنی بالکل چاند کی شکل کیا نظر آئے گا آپ کو، ایک چمکتا ہوا. کامل سورج گہن بہت کم علاقوں میں نظر آتا ہے آپ کو، بہت زیادہ کم علاقوں میں آپ کو کامل سورج گہن نظر آتا ہے. اب یہ تو اب ہم نے جو چاند کی گردش دیکھی کہ چاند کبھی کبھی زمین سے قریب ہوتا ہے، کبھی کبھی دور ہوتا ہے، تو کسی وقت چاند اپنے مدار پر زمین سے دور کی حالت میں ہو تو ایسی حالت میں چاند زمین سے سب سے زیادہ دوری پر ہوتا ہے. اب ایسی حالت میں چاند سے بننے والا گہرا سایہ زمین تک پہنچنے نہیں پاتا، وہ خلائی میں ختم ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں زمین کے بہت ہی تھوڑے سے حصے سے سورج کا دائرہ نما روشن کنارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، جسے ہم کنگن نما سورج گہن کہتے ہیں. آپ کو یہ کنگن نما سورج گہن دکھ رہا ہوگا جب زمین سے چاند بہت دور ہوتا ہے اور وہ مکمل طور پر زمین پر اپنا کالا سایہ نہیں چھوڑنے پاتا. تو یہ زمین سے دور چاند ہونے کی وجہ سے چاند مکمل طور پہ سورج کو چھپا نہیں پاتا. اس کا راؤنڈ کا یعنی چاند کے اوپر کا حصہ گول ایک کنگن کی طرح چمکنا شروع ہوتا ہے. اسے ہم کہیں گے کنگن نما
سورج گہن. پھر سے ایک بار بولیں گے ہم آپ کو. کامل سورج گہن کب پڑتا ہے؟ جب زمین کے قریب چاند ہوتا ہے اور وہ چاند کا سایہ زیادہ سے زیادہ پڑتا ہے تو اسے ہم کامل سورج گہن کہیں گے. جب زمین سے تھوڑی دوری پر چاند ہوتا ہے اور جب اس کے اوپر سورج کی روشنی گرتی ہے تو وہاں پہ چاند جو ہے اسے ہم جزوی سورج گہن کہیں گے. لیکن زمین سے بہت دوری پر اگر چاند ہو، یعنی اگر یہ کامل سورج گہن کب ہوگا؟ جب وہ زمین سے قریب ہوگا چاند. اور جزوی سورج گہن کب ہوگا؟ جب وہ تربیع کی حالت میں ہوگا، یعنی زیادہ نہ دور نہ زیادہ قریب، بیچ کی درمیان کی حالت میں اگر ہوگا تو اسے جزوی سورج گہن ایسے ہوگا. لیکن جب زمین سے دور ہوگا چاند تو یہ اوپر کے گول راؤنڈ چمکنے لگیں گے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک ایسا سورج گہن نظر آئے گا جو گول تار ہم کو چمکتی ہوئی نظر آئیں گی. اسے ہم کنگن نما سورج گہن کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کنگن نما سورج گہن. زمین سے قریب ہو تو کامل گہن، تھوڑی دوری پر ہو تو جزوی سورج گہن، مکمل دوری پر اگر چاند ہو تو کنگن نما سورج گہن. سمجھ میں آیا؟ ہم اگلے پیریڈ میں اس کا اگلا حصہ لیں گے. جزاک اللہ خیر.